جب نبی معصوم تو پھر اس کا مطلب نبی کے فرامین بھی محفوظ ہو گئے. کیوں؟ جب تک نبی کے فرامین محفوظ نہ ہوں اس پر عمل نہیں ہو سکتا. محفوظ کس اعتبار سے؟ نبی کے قول کے مقابلے میں آپ اپنا قول پیش نہیں کر سکتے. نبی نے رائے دی، اب اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے. نبی نے آرڈر جاری کیا، آپ مقابلے میں آرڈر جاری نہیں کر سکتے. اور محفوظ کا کیا مطلب؟ نبی کے قول جس پر ایمان اور عمل کا دار و مدار ہے، اللہ نے تا قیامت قرآن کی برکت سے محفوظ کر دی ہے تاکہ امت عمل کرتی رہے. یہ ضمانت نبی کے علاوہ کسی کو حاصل، ہاں کئی حدیثیں ہوں گی، لوگ جیلی بھی کریں گے، لیکن جن چیزوں پر ایمان اور اعمال کا دار و مدار ہے اللہ نے انہیں محفوظ رکھنا ہی رکھنا ہے. کیوں؟ اللہ نے اسلام کو محفوظ رکھنا ہے. اور اسلام کیا ہے؟ وحی ہے، اور وہی قرآن ہے. قرآن کی تشریح وہی غیر مطلوب نبی کے ارشادات ہیں. اگر نبی کے ارشادات کو ہم سامنے نہ رکھیں ہم تو ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ تو میں بار بار آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں. تو نبی معصوم، نبی کے فرامین بھی محفوظ، مقابلے میں کوئی قول پیش نہیں کر سکتا. اور نبی کے اقوال کے مقابلے میں کسی کے قول کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، ضمانت نہیں. ہاں قول محفوظ بھی ہیں، جیسے بہت سے صحابہ کے قول محفوظ ہیں، لیکن ضمانت نبی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی. اس کا مطلب اب آگے چلتے ہیں. ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے رسول آخری رسول. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا امت بعد امتی. ارے میں آخری نبی، میں آخری رسول، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں. ٹھیک؟ اب پھر کیا ترجمہ ہوگا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو یہاں تک تو بات ختم آ گئی، آگے تو رسولوں کا سلسلہ ختم ہے، وہ اولی الامر منکم ہے. تو اس کا مطلب رسالت ختم ہو گئی. رسالت، اطیعوا الرسول کے بعد رسالت ختم ہو گئی. رسالت ختم کا مطلب وحی کا سلسلہ ختم. اور جب وحی کا سلسلہ ختم، معصومیت ختم، کیونکہ معصومیت نبی کی ذات کو لازم ہوتی ہے، نبی کی ذات کو لازم ہوتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتی ہے. محفوظیت بھی ختم کہ نبی کے اقوال کے علاوہ کسی اور کی حفاظت کی ذمہ داری، ضمانت نہیں دی جا سکتی. ضمانت نہیں. براہ راست تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے. قرآن کی برکت سے نبی کی اتنے اقوال ضرور محفوظ رہیں گے جن پر قرآن کی تشریح کا دار و مدار ہے، کیونکہ وہ بھی دراصل قرآن کی حفاظت ہے. لا الہ الا اللہ. تو اطیعوا الرسول، تو رسول اور بعد میں آنے والے اولی الامر سے پتہ چلا رسالت ختم، وحی ختم، معصومیت ختم، محفوظیت ختم. مستقل اطاعت یہاں ختم ہو گئی. انکنڈیشنل جو اطاعت ہے وہ ختم ہو گئی. یہاں آگے جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ کنڈیشنل ہوگی، انکنڈیشنل نہیں ہوگی. اب رسول کی اطاعت میں اگر شریک، پہلے تو میں نے بتایا اللہ کی اطاعت میں کوئی کسی کو شریک کرے. اگر اب رسول کی اطاعت میں کوئی کسی کو شریک کرے، کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کا فرمان رسول کے فرمان کے برابر ہے، یا نعوذ باللہ کوئی ایسی ہستیاں بھی ہیں جو آ کے نبی کے فرمان کی کینسلیشن کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، ان کی ایبروگیشن کر سکتی ہیں، تو اس کا مطلب وہ نبی کو آخری نبی مانتے ہوئے بھی نبوت کو جاری سمجھتا ہے. وہ قادیانی اس سے بڑا زندیق اور مرتد ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک شخص بندے اللہ کے نبی کو آخری نبی سمجھتا ہے، اس کے باوجود سمجھتا ہے نہیں کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کی اطاعت نبی کی اطاعت کی طرح ہوگی، بلکہ وہ نبی کے قول کی کینسلیشن بھی کر سکتے ہیں، نبی کے قول کو منسوخ کر سکتے ہیں، اس کو ایبروگیٹ کر سکتے ہیں. تو اس نے دراصل کیا کہہ دیا؟ نبی کی سطح پہ نہیں لایا، نبی کی سطح سے اوپر لے گیا. تو یہی کس چیز کا انکار ہے؟ صرف نبی کی نبوت کا انکار نہیں بلکہ ختم نبوت کا انکار ہے. کیونکہ جب ایک نبی آتا تھا دوسرا نبی آتا تھا تو بہت سی چیزوں میں تبدیلی بھی ہوتی تھی، بنیادی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی تھی، غیر بنیادی چیزوں میں تبدیلی بھی ہوتی تھی. وہ صرف نبی کرتا تھا اللہ کے حکم سے. ہمارے نبی کی بات تو کسی نے آنا نہیں، تو تبدیلی ممکن نہیں. اب جو تبدیلی کا قائل ہو کہ نبی کا قول منسوخ ہو سکتا ہے تو دراصل وہ ختم نبوت پر حملہ آور ہے. اس سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. وہ بڑے جتنی بھی منہ سے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہے، اس سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اس کے لٹریچر کی دنیا میں اس کے لٹریچر کو دیکھیں. لا الہ الا اللہ، یہ ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. میں ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، وقت بھی کم ہے.